لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی جو کہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو ضروری ہے کہ قربانی اس طرح کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہو جائے. اس کے لیے جب تک ہم یہ نہیں جان پائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو احکامات بتائیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور اور باقی چیزوں کے بارے میں جو مسائل بتائے ہیں، جب تک وہ ہمیں پتہ نہیں ہوں گے تو ہم شاید کہ مکمل طور پہ جو ثواب اللہ نے اس کے اندر رکھا وہ نہ حاصل کر پائیں. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جانور اچھا تازہ ہو، اور پھر جانور بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو. جانور اس طرح نہ ہو کہ جس طریقے سے آج کل عام طور پہ کیا جاتا ہے. لوگ جانور پالتے ہیں صرف اچھے پیسے حاصل کرنے کے لیے اور بڑی جو ہے نا کمائی کرنے کے لیے، اور جبکہ خریدنے والے بھی اس نیت اور اس غرض سے خریدتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا نام کر لیں گے اور مشہور ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہمارے اس طریقے سے یہ عمل جو ہے نا ہمیں شاید لوگوں کے درمیان جو کہ شہرت اور ریاکاری کا ہے، تو اس کے اندر کوئی خدا کے ہاں بھی کچھ ثواب پالیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. قربانی کے جانور جو ہے وہ اچھا بھلا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، بالکل کڑیل اور دبلا پتلا جانور کہ جس کی کیفیت ہو کہ اگر وہ کمزور اتنا ہے کہ خود چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہے، تو اس جیسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. پھر قربانی کے لیے ایسا بھی نہ ہو کہ اس طرح کے جانور ہو کہ اس کے مثلا سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، تو اگر جڑ سے سینگ ٹوٹ گئے اور اس کے دماغ پر اثر پڑ گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے. اسی طرح اگر لنگڑا جانور ہے تو وہ اتنا لنگڑا ہو کہ وہ قربانگاہ تک بھی نہ جا سکے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے. قربانی کے لیے یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر، یعنی اس کی حیثیت درمیانے جانور کی اور وہ ادھار یا قرض لے کر اپنی حیثیت سے بڑھ کر جانور خریدنے کی کوشش کرے. تو نہیں بھائی، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کر کے جانور خریدے. اور پھر عمروں کے اعتبار سے بکرے جو ہے ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، اور دمبا جو ہے اگر وہ 6 مہینہ کا بھی ہو اور اچھا موٹا تازہ دکھائی دیتا ہو، سال بھر کا دکھائی دیتا ہو، تو اس کی قربانی بھی درست ہے. اور جو گائے وغیرہ ہے تو ان کی عمر 2 سال سے زیادہ ہونا ضروری ہے، اس سے کم کی نہیں ہوگی. پھر عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور زیادہ قیمتوں کے اعتبار سے زیادہ فخر کرنا ہے، یہ بھی بے جا باتیں ہیں. یا انسان جانور خریدنے کے بعد پھر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ویڈیو بنانا اور پھر اس کے بعد اس کی پکچر بنانا اور پھر لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا، ان کے درمیان شیئر کرنا ان کو، اور ان سے پھر جو ہے نا دل کے اندر یہ بات بھی آ جائے کہ بھئی لوگوں کے بیچ میں، رشتہ داروں میں یا دوسروں کے بیچ میں یہ ایک نام ہو جائے گا کہ بھئی کہ بہت اچھا جانور خریدا اور مجھے اس پر لوگ داد دیں گے اور اس پر بڑی خوشی کے اظہار کریں گے. تو اپنے نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس عمل کو دیکھیں جو اخلاص ہو، اور اخلاص ہمارے ظاہر کا نام نہیں ہے، اخلاص ہمارے دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے. اس دل کی کیفیت وہ اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے. اس لیے ہمیں ضروری یہ ہے کہ جہاں اللہ نے اتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے کہ اس کے سینگ، اس کے بالوں، اس کے کھروں کے اوپر اجر رکھا ہے،
خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا عمل ہم اس کو اتنی تھوڑی سی چیزوں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، ریا، نمود، دکھلاوا یا فخر کرنا یا زیادہ بڑا قیمتی اور مہنگا جانور خرید کر اس کے اوپر جو ہے نا، یہ ساری غلط چیزیں ہیں، یہ ساری فضول چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ مبارک عمل کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ نے حکم دیا کہ قربانی کرو تو پہلے قربانی کا حکم تو بیٹے کے لیے آیا تھا کہ بیٹے کو قربان کرو، لیکن جیسے ہی بیٹے کو لا کر لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلانے لگے تو اللہ نے یکدم اس کو اٹھا کر سامنے سے ایک جانور جو ہے نا وہ بھی جنت کے جانور لا کے سامنے رکھ دیا اور اس کو پھر جو ہے نا ذبح کر دیا، اس پر چھری چلی۔ تو اب اللہ کتنی قدرت والا ہے، اور یکدم جو یہ کیفیت ہوئی تو کیا ہے کہ اللہ بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب کیا تھا سچ کر؟ کہ اس نے تو اپنے دل سے اپنی ایک قیمتی اور محبوب چیز کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، ان کے سامنے اللہ کا حکم سب سے عظیم تھا۔ اور یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس سنت میں ہمیں تو یہی درس ملتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے کریں کہ محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ، اور پھر اس جانور کے پاس جب ذبح کریں، اگر سمجھتے ہیں کہ خود اچھے طریقے سے ذبح کر سکتے ہیں تو خود ذبح کریں، اگر خود صحیح طریقے سے ذبح کرنا نہ جانتے ہوں تو قصائی بھی کرے تو اس کے پاس پہ کھڑے ہو کر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر قبلہ رخ جانور کو کر کے اور اس کے بعد پھر اس کو ذبح کرے۔ اور پھر ذبح کرنے کے اندر بھی شروع دعا پڑھنا ہے، جس طریقے سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ اب یہ جو حدیث کے اندر سنن ابی داؤد کے اندر روایت آئی ہے کہ اس طریقے سے یہ دعا پڑھ کے کرنا، اس کے اندر بھی سارا یہی درس ملتا ہے کہ انتہائی اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیمتی ایام کے اندر جو خصوصی ایک ایسی عبادت ہے جو اس سے آگے پیچھے نہیں ہونے والی اور اسی خاص دنوں کے اندر ہے، اس آگے پیچھے بھی نہیں ہوتی، تو ان کے اندر جو مخصوص اور خاص ایک مقرب عبادت ہے، اللہ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا